آئیے ذرا ایک دوسرے نمونے کو دکھا رہا ہوں، ذرا گستاخی دیکھتے چلیں آپ، لب و لہجے کو دیکھیں، اس کو پہچانتے ہیں؟ حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا، تو فتوے دیتا۔ اس کو پہچانتے ہیں آپ؟ جرجی صحیح۔ سنیے اس کے لب و لہجے کو دیکھیے، تنقید کسی اور بات پہ کر رہا ہے، لب و لہجہ ملاحظہ کیجیے۔ حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا، تو فتوے دیتا بریانی کے ڈیگے سجاؤ محرم کے مہینے میں، جتنا اچھا دسترخوان ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ دسترخوان سجاؤ، یہ غم منانے کا انداز ہے، یہ ماتم کرنے کا انداز ہے۔ ارے میرا باپ اگر مر جائے اور تم اس میں غم میں شریک ہوتے ہو تو میں کھانا نہیں کھاؤں تو تم بھی نہیں کھاؤ، یہ ہے غم۔ ارے آپ کے باپ مر جائیں تو میں آپ کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کا کاروبار بند ہے تو کیا میں اپنا کاروبار چالو کروں گا؟ نہیں نہیں، آپ کا کام بند ہے تو میں بھی رکھوں گا، تبھی تو غم ہوگا۔ آپ بھوکے ہیں تو آپ کے سامنے میں بھی نہ کھاؤں، تبھی تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں۔ حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا۔ او لوگو، وہ تو پیاسا تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا اور تم راستوں میں جام لگا لگا کر شربت کے جام پلاؤ، تم شربت پلاؤ۔ ذرا مجھے بتاؤ، کسی کا باپ مر جائے اور تم کھانا لٹاؤ، یہ خوشی منانے کا بہانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لب و لہجہ دیکھیں آپ نے، حسین پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا، اس کی زبان سے شہید لفظ نہیں نکل رہا ہے، مگر مولوی اسماعیل دہلوی کو شہید بولنا کبھی نہیں بولتے۔ مولوی اسماعیل دہلوی بالا کوٹ میں جو ہمارے ابا جان دادا جان کے ہاتھوں مرا تھا پٹھانوں کے، ہمارے باپ داداؤں نے اس کا کام تمام کیا تھا، یوسف زئی پٹھانوں نے، الحمدللہ میں بھی یوسف زئی پٹھان ہوں اسی قبیلے سے۔ تو اس کو جب بالا کوٹ میں مارے تھے پٹھانوں نے، پٹھا انگریزوں کی طرف سے آیا تھا، اس کو شہید بولنا نہیں چھوڑتے صاحب، مگر نواز رسول کے لیے لب و لہجہ دیکھیے، شہید زبان سے نہیں نکل رہا ہے۔ کیا جملے نکل رہے؟ حسین کربلا میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا۔ معاذ اللہ، قسم خدا کی، نہ حسین تڑپ تڑپ کے مرا نہ پیاسا مرا، وہ تو آب کوثر کے جام سے سیراب ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تم کیا سمجھو گے حکمت؟ تمہیں کیا پتا ہو کیا رہا تھا وہاں؟ اس کے لیے آنکھیں چاہیے، ویسی نورانی بینائی والی محبت والی آنکھیں چاہیے۔ اب اس کے بعد دوسرا پس منظر اس کا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ تو پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، تم شربتوں کے سبیلے لگاتے ہو، جام پلاتے ہو، دیگے پکاتے ہو، نیاز و فاتحہ کرتے ہو۔ غم منانے کا یہ انداز ہے، غم کا انداز تو یہ ہے کہ میرا باپ مر جائے تو میں بھوکا ہوں تو تم بھی بھوکا رہو۔ سوال یہ دیکھیں، میں اہل تشیع حضرات سے بالکل صاف طور پہ کہہ دوں، چونکہ یہ اہل سنت کا اسٹیج ہے اور ہمیں حق ہے کہ ہم اپنا موقف ظاہر کریں، اور ہم آپ کے موقف کے تعلق میں آڑ میں نہیں آتے۔ آپ کا اپنا منہج ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ اس کو کریں، ہم اس کے معاملے میں کچھ بولنا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارے منہج کے اعتبار سے امام حسین کا ماتم زندہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امام پاک کو زندہ مانتے اور ہمارے نزدیک ہمارے علماء کا حکم ہے کہ زندوں کا ماتم نہ کیا جائے۔ میں معذرت سے کہہ رہا ہوں، کوئی اہل تشیع کو برا ماننے کی ضرورت نہیں بھائی، جیسے آپ کا اپنا منہج ہے ہمارا اپنا منہج ہے، لیکن بہرحال ہم اور آپ اس معاملے میں ایک تو ہے کہ آپ بھی حسین کے نام لیوا ہے، ہم بھی حسین کے نام لیوا ہے۔ بات تو ان خبیثوں کی ہم کو کرنا ہے کہ جو اہل بیت کے ہی منکر ہے، یہ خارجی النسل ہے، ان سے تو تعلق ہی بڑا معاملہ ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں۔ اللہ کے رسول کی صریح حدیث، سرکار نے کہا کہ کوئی مر جائے تو اس کا 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ امام علی مقام کو 1400 سال ہو رہے ہیں، جرجس کہتا ہے غم منانا چاہیے، تو کیوں نہیں مناتا بھائی؟ کیا اہل حدیث؟ یہ اہل حدیث ہے، شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ ہوتا تو ہم اس کا بات بھی نہیں کرتے، بھائی تیرا موقف ہے چھوڑ دو۔ یہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک جب امام حسین کی ذکر کی مجلس قائم کرنا ہی جائز نہیں تو بھی غم منانا کہاں سے جائز ہو گیا تیرے یہاں؟ اور اگر ہے تو تم نے مجلس کرنا چاہیے۔ Subscribe now and press the bell icon.